اردو ہسٹورینز میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہود علیہ السلام کے قصے سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کا پورا نام ہود بن شالخ بن ارکہشت بن سام بن نوح تھا۔ انہیں ہود کے علاوہ عابر بن شالخ بن ارکہشت بن سام بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ انہیں ہود بن عبداللہ بن رباح بن جارو بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً دونوں ناموں سے پکارتے ہیں۔ ابن جبیر نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا قبیلہ عاد بن اوز بن سام بن نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عرب تھے اور ان کی سکونت یمن کے پہاڑی علاقے رمل میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قبیلے والے خس سے تیار کردہ خیموں میں رہتے تھے، لیکن ان کی بناوٹ اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب الہی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اس کے خیموں کی خوبصورتی اور عمدگی کی طرف بھی اشارہ کیا، جو عذاب خداوندی کے بعد یکسر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ دوستو، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سطح ارضی پر دائرے کی شکل میں تھا اور جس کا ایک حصہ یمن، ایک حصہ شام اور ایک حصہ حجاز میں تھا، وہ بعید از قیاس ہے۔ اس قیاس کا کوئی ثبوت اب تک سامنے آیا ہے، نہ کوئی دلیل، حتیٰ کہ کوئی ایسی روایت بھی مورخین کی نظر سے اب تک نہیں گزری جو اس قیاس کی بنیاد ٹھہرتی ہو۔ ابن حبان کی کتاب صحیح میں ابو ذر کی طویل روایت میں، جس میں انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان چاروں انبیاء یعنی ہود، صالح، شعیب اور ایک صحابہ صحیفہ نبی یا ابازر کا تعلق عرب کی سرزمین سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، جبکہ وہب ابن منبع نے بتایا ہے کہ عربی زبان میں پہلی بار گفتگو کرنے کا سہرا حضرت ہود علیہ السلام کے والد کے سر تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کی بابت کہی ہے اور کچھ دوسروں نے یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتائی ہے، لیکن یہ دونوں باتیں بڑی مشتبہ ہیں۔ جہاں تک عربوں کا سوال ہے تو اس کا اطلاق حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد پر ہوتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو فرماتے تھے۔ تاہم حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین حرم پر ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو جن انعامات سے سرفراز فرمایا، ان میں عربی زبان بھی شامل تھی۔ دوستو، عاد کی قوم اور عاد کے زمانے سے طوفان کے بعد عرب میں بت پرستی شروع ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انہی کے ایک بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بحیثیت نبی معبوس فرمایا تاکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کی ہدایت فرمائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اور قوم نوح علیہ السلام کے بعد سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی قوم عاد کا ذکر فرماتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت ہود نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی بت پرستی کی عادت کبھی میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی قوم عاد کی شدت سے اصنام پرستی کے علاوہ ان کے انتہائی کبر و نخوت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ الحاقہ میں ارشاد فرمایا کہ قوم عاد پر ہوائے تن کی طوفانی شکل میں عذاب الہی کس طرح نازل ہوا۔ دوستو، ایک قصہ امام احمد نے اپنی مسند میں حارث یعنی ابن حسان کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے ربضہ سے گزر رہا تھا کہ اسے بنی تمیم کی ایک بہت ہی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے ضعیفہ کی منزل مقصود دریافت کی تو اس نے آگے کی طرف اشارہ کر دیا۔ چونکہ وہ ضعیفہ بہت کمزور تھی اور چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔
काफी दूर चलने के बाद एक मस्जिद नजर आई जहां उस ज़ईफा के कहने पर उसने उसे अपनी पुश्त से उतार दिया। बूढ़ी ने उससे पूछा कि वो कहां जा रहा है। उसने जवाब दिया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए मदीने जा रहा है, और उससे पूछा कि अगर वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहती हो तो उसे बता दे, वो आपकी खिदमत में उसकी तरफ से उसे पेश कर देगा। बूढ़ी ने जवाब दिया कि इसने अपनी कौम के बुजुर्गों की ज़बानी कौम आद के बारे में वो किस्सा सुना है जो इस कौम के बड़े बूढ़े यक्के बाद दीगरे उन्हें सुनाते आए हैं। फिर वो बोली कि मैं वो किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद सुनाना चाहती थी, लेकिन इतनी दूर पैदल चलने से कासिर हूं और तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए तुम मेरे हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किस्सा सुना देना। उसके बाद उस औरत ने आपको वो तमाम किस्सा सुना दिया और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हस्बे वादा कौम आद के बारे में तमाम किस्सा जो उस कौम की पहली शानो शौकत और आखिर में उसकी तबाही का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि रावी उस ज़ईफा को आपकी खिदमत में लाया था और उसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम आद का किस्सा अपनी जुबान से सुनाया था। उसने आपको ये भी बताया था कि कौम आद की तबाही के बाद उनकी इमारात के खंडरात की जमीन, बोस, दीवारों की दरारों से बेशुमार खजाने भी निकले थे। उस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी अर्ज किया था कि वही खजाइन कबल इस्लाम बनु तमीम और बनु आस की बाहमी मखासमत का सबब बने थे। इस रिवायत के बारे में रावियों में इख्तलाफ पाया जाता है। अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र का यमन में पाया जाना साबित होता है, लेकिन बाज मुताखिरीन ने इसका महल वकू दमिश्क में बताया है। कहा जाता है कि दमिश्क की जामा मस्जिद के अहाते में सिमत किबला जो कब्र पाई जाती है वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की है। वल्लाह आलम। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।